بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دیگر معاملات پر ہم بات کریں گے, لیکن اب سے کچھ دیر پہلے سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے. سیاسی معاملات یقیناً ڈسکس ہوئے ہوں گے. کیا سینٹ ٹکٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے یا کوئی اور امور پہ بات ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ شہزاد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے آپ کی اجازت سے 10 سیکنڈ میں غزہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں, اسرائیلی بمباری اور ظلم و ستم پوری امت مسلمہ کے لیے سوالیہ نشان. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ کرے یہ مشکلات ان کی حل ہوں. آمین آمین. ابھی کوئی 5-10 منٹ پہلے میری بات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور صاحب سے, اور تفصیلی انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ ان کی خان صاحب سے آج جو گفتگو ہوئی ہے وہ کن پیرائے میں ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ہے. میں تو اس کو ملاقات کہوں گا کہ ایک تو جو ایک پولیٹیکل جو ایک چینل تھا جو کہ کبھی کھلتا تھا کبھی بند ہوتا تھا, کیونکہ مشکل وقت میں وکلاء نے اچھا کردار ادا کیا, لیکن ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ پولیٹیکل فیصلہ سازی میں اپنا کردار ادا کرے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ دوسری ملاقات ہے اور اب یہ سلسلہ چلے گا آگے. تو ایک تو وہ چینل کھل گیا ہے, یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو مجھے گنڈا پور صاحب نے بتایا کہ جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ تھرو پولیٹیکل لیڈرشپ ہی اب زیادہ ہوا کرے گی. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات ہوئی ہے. سینٹ ٹکٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا اور خان صاحب نے جو منظوری دی ہے تو وزیر اعلیٰ بھی اس پہ خوش تھے اور خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. اور اس پہ خوشی ہے کہ سوائے 3 سیٹوں کے خیبر پختونخوا سے جن کو ریٹین کیا گیا ہے, جو پرانی سیٹیں ہیں ہماری اور جو جنہوں نے خود بھی قربانیاں دی ہیں, باقی سارے ورکرز کو دی گئی ہیں. اور جو ریٹین کی ہیں اس میں اعظم سواتی صاحب سب کو پتہ ہے مشکلات کا شکار رہے, فیصل جاوید صاحب ورکر ہے ہمارا, مرزا افریدی صاحب جنہوں نے آخری دنوں میں اعجاز چوئی صاحب سینیٹر کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کیے, اس کے علاوہ باقی سارے نئے پولیٹیکل ورکرز. تو جو ایک بات میری اور گنڈا پور صاحب کے بیچ میں ہوئی, انہوں نے جس پہ زور دیا وہ یہ تھا کہ انویسٹرز کی بجائے طریق انصاف نے ورکرز پہ فوکس کیا ہے, اور ورکرز کو جو قربانی دینے والے لوگ ہیں ان کو لے کے آئے ہیں. ایک تو اس پہ بات ہوئی ہے کہ جو لسٹ آئی ہے تو وہ باقاعدہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب اور خان صاحب کے بیچ میں اس پہ ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے آگاہ کیا. خان صاحب کی اجازت سے یہ سارا کچھ ہوا. سینٹ ٹکٹس کے حوالے سے ذرا بتائیے علی صاحب, جو نام آ رہے ہیں پہلے وہ ڈیسائیڈ ہوئے اور پھر شیئر کیے گئے بانی پی ٹی آئی سے, یا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے اور پارٹی پھر اس کو فالو کر رہی ہے؟ گنڈا پور صاحب نے بتایا کہ خان صاحب کے صاحب جو سینٹ کے ٹکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور خان صاحب کی ڈائریکشن پہ ٹکٹ انہوں نے دیے ہیں, اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے گنڈا پور صاحب کے اس بار میجورٹی صرف 3 لوگوں کو چھوڑ کے جو ریپیٹ ہوئے ہیں اور وہ بھی پرانے لوگ ہیں, باقی سارے ورکرز کو دیے گئے ہیں. ایک لفظ ہمارے بیچ یوز ہوا کہ ایک ماضی میں جو ایک طریقہ کار رہا ہے بدقسمتی سے سینٹ میں, تو اس بار تحریک انصاف نے اس کو چینج کیا ہے اور انویسٹرز کی بجائے ورکرز پہ فوکس کیا ہے. اور اس میں جو سابق آئی جی ہیں بہت بڑا اس پہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے. ہمارے سابق آئی جی وہاں سے ارشاد حسین صاحب, ان کو آفر کیا گیا تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں, انہوں نے انکار کیا کہ میں چونکہ پی ٹی آئی سے ہوں تو میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہیں آ سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا آئینہ دکھایا ہے ارشاد حسین صاحب نے, جن کو ہم نے نامنیٹ کیا ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ, محسن نقوی صاحب جیسے لوگوں کو, کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی تھے اور اب وزارتوں کی بھی مزے لینا چاہ رہے ہیں. حالانکہ آرٹیکل 224(1) کلیئر کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لوگ الیکشنوں میں نہیں آ سکتے, تو اگر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو کابینہ میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ بھی گنڈا پور صاحب نے بتایا کہ ارشاد حسین صاحب فارمر آئی جی, انہوں نے بہت بڑا دکھ بھی سہا ہے, ان کے بیٹے ایک میجر صاحب شہید ہوئے, یہ ان کا تعلق کرم سے ہے. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے ہم نے سیٹ دی ہے, اس حوالے سے بات ہوئی کہ جو گنڈا پور صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ کی پارٹی میں سے کئی لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی, اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آئینی معاملات ہیں صوبے کے معاملات ہیں اس پہ ضرور کانٹیکٹ رکھیں اور ملنا چاہیے پرائم منسٹر سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ جی اس پہ اسپیسیفک میں نے گنڈا پور صاحب سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خان صاحب کو اپنی ملاقات کا بریف کیا ہے جو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کی ہے, اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو صوبے کے معاملات ہیں, محصولات کے جو ہمارے ڈیلز ہیں تقریباً کوئی 17 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ بنتے ہیں, تو وہ اور اس کے ساتھ ساتھ 1700 ارب, اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو ایشوز ہیں جس میں ڈیولپمنٹ کے جو ہمارے ڈیوز ہیں مرکز پہ, تو ریاستی امور جس میں صوبے کے حقوق ہیں مرکز میں,
اس کے حوالے سے ان کی ملاقات ہوگی. باقی سیاسی معاملات پہ ہماری اسٹرانگ ایک پوزیشن ہے, تو اس پہ بھی خان صاحب ڈسکشن ہوئی ہے. اور ایک اور جو چیزیں گنڈاپور صاحب نے بتائی, جو انہوں نے خان صاحب کو اس کے بارے میں بریف کیا کہ ڈیولپمنٹ ورکس کے حوالے سے, اور خاص کر جو صحت کارڈ انہوں نے بحال کیا جو خان صاحب کا بڑا پروجیکٹ تھا, اور چند ہی دنوں میں ہزاروں لوگوں کے آپریشن ہوئے ہیں جو ڈیو تھے 2 سال سے. کچھ تو انہوں نے جو مسافر خانے جو ہمارے تھے قیام گاہیں واپس بحال کی ہیں, جس چیز پہ گنڈاپور صاحب بڑے خوش تھے اور انہوں نے خان صاحب کو اس پہ بریف کیا ہے, وہ بڑی زبردست. میں اس کے علاوہ ذرا مجھے یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب کہ یہ جو ٹکٹس دیے ہیں سینٹ کے, اور اس میں کئی ایسے نام ہیں جو کہ یا تو 9 مئی کے کیسز کی وجہ سے اس وقت جیل میں ہیں, حراست میں ہیں, یا پھر وہ روپوش ہیں اس وقت. مراد سعید صاحب کو بھی دیا ہے, صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے دستخط کروانے کی. یاسمین راشد صاحبہ ہیں, زلفی بخاری صاحب اس وقت ملک میں نہیں ہے, اعظم سواتی صاحب غائب ہیں. تو یہ پرابلم نہیں ہو جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ غلط فیصلہ ہے کیونکہ پتہ نہیں کہ ان کے کاغذات منظور ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ان کو سینیٹر بننے دیا جاتا ہے نہیں بننے دیا جاتا, بعد میں کوئی مقدمہ ان کے خلاف ثابت ہو جائے, کنوکشن ہو جائے, تو پھر ان کو ڈی سیٹ کرنا پڑے. کیا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا ہے؟ لیکن سارے فیصلے خان صاحب کی اجازت سے ہوئے ہیں اور سارے نام جو ہیں انہی کی طرف سے آئے ہیں. میں تو خود کسی ایسی کمیٹی کا حصہ نہیں تھا جس نے نام تجویز کیے ہیں, لیکن جو نام ہیں وہ خان صاحب نے پروپوز کیے ہیں, جس میں آج آپ کے سامنے واک کے نام آئے ہوں گے. تو گنڈاپور صاحب تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے اسپیسیفک گفتگو کر رہے تھے. ایک جو آپ نے نقطہ اٹھایا بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ڈاکیومنٹس میں کوئی مسئلہ وہ نکالتے ہیں تو کورنگ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ہم رکھیں گے. تو اگر کورنگ کینڈیڈیٹ کو بھی فارغ کرتے ہیں تو وہ پھر وہی سلسلہ ہے جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہوا ہے, جس طریقے سے ہماری خواتین کی سیٹوں پہ بالکل تاتاریوں کا حملہ کیا گیا ہے اور ہمارے 3 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کی سیٹوں کو انہوں نے اس پہ اپنی خواتین کے اوتھ اٹھوائے ہیں, جو بہت ہی غلط کام ہے. تو وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. ایک نقطہ اور رکھ کے پھر آپ کو میں کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا, آپ ایک سوال مجھے ضرور مزید کیجیے کہ جو گنڈاپور صاحب نے ایک چیز اور بتائی کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو انہوں نے بریف کیا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ٹیکنیکل جاب اپرچونٹیز وہ کریٹ کریں گے اور بچوں کو باہر بھیجیں گے ٹریننگ کے لیے, تاکہ وہ صرف گرانٹس پہ اور اسکالرشپس پہ اور فنڈس پہ نہ رہیں بلکہ وہ خود کمائیں تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اور یہ وہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ مچھلی نہ دیں بلکہ جال دیں تاکہ وہ مچھلی پکڑنے کے قابل ہو سکے. ساتھ میں 2 اور اہم, ٹھیک ہے علی صاحب, میں آپ کی توجہ ذرا اس لسٹ میں لانا چاہوں گا کیونکہ ابھی یہ سینٹ کے الیکشن بڑا اہم ہے اور ان ناموں ایکڑ زمینیں زیر آب آ جائیں گی انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں یہ جو نام ہے جو سینٹ ٹکٹس کے لیے آپ لوگوں نے رکھے ہیں, اس سے تو پھر وہی تاثر جا رہا ہے کہ جو ایک تصادم کی پالیسی ہے, جو کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے ریاست یا ریاستی اداروں کے ساتھ, اس کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ 9 مئی کے کیسز میں نامزد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا لیکن نامزد ہیں, انہی کو آپ ٹکٹ دے کے میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ڈھیل نہیں ہے تو ہماری طرف سے بھی پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. یہی میسج ہے نا؟ نہیں, تصادم کا اس کو رنگ دینا مناسب نہیں ہے. خان صاحب نے اپنے پرانے ورکرز پہ ٹرسٹ کیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اب پاکستان میں اگر کوئی ایک شخص دہشت گرد نہ ہو تو شاید وہ وہی ہیں, کیونکہ جتنی خدمت اس 80-85 سالہ 75 سالہ بزرگ خاتون نے لاہور کی پاکستان کی ہے ان کو اکنالج کیا ہے. ساتھ ساتھ میں کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ عمر چیمہ صاحب کا نام آیا ہے. اس میں زلفی بخاری صاحب جو مشکلات سے ہی ہیں اور ملک سے باہر مجبوری کے عالم میں بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی ہے. صنم جاوید صاحبہ جو ایک خاتون ہے بیچاری, اتنے دنوں سے کوئی 9 مئی سے وہ جو ہے وہ جیل میں ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سے اور کارکن جنہوں نے تکلیفیں سہی ہیں. تو اپنے کارکنوں کو اکنالج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ تصادم ہے, یہ بیسیکلی اپنے کارکنوں کی قربانیوں کی خراج تحسین پیش کرنا ہے. علی صاحب, اور دوسرا یہ ایک معاملہ ابھی تک پچھلے 2-3 دن سے زیر بحث ہے. شیر مروت صاحب نے شاہ زیب صاحب کے پروگرام میں, علی ظفر صاحب نے کل میرے پروگرام میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ غلط فیصلہ تھا, بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے اس حق میں کہا بھی نہیں تھا. وہ تو چاہ رہے تھے MWM کے ساتھ ہو, کچھ لوگ جا کے ملے اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنا ہے. ہاں, کچھ لوگ ہیں جیسے گوہر صاحب نے آج کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک فیصلہ تھا. یہ اتنا اختلاف کیوں آپ کی پارٹی میں اس حوالے سے؟ کس کی رائے کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل ہوا, اور کیا واقعی عمران خان صاحب کو نہیں معلوم تھا, انہوں نے انڈورس ہی نہیں کیا تھا اس فیصلے کو؟ نہیں, ہو سکتا ہے کچھ میٹنگز میں ہمارے محترم علی ظفر صاحب یا محترم جو ہمارے بیرسٹر صاحب ہیں مروت صاحب, وہ شاید اس میں, جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا جتنی بھی جماعتوں کے نام تھے خان صاحب کی اجازت سے ہوا اور اس پہ پارٹی کی مشاورت بھی ہوئی.
صرف MWM اور سنی اتحاد کونسل نہیں تھا بلکہ جماعت اسلامی کی بھی خان صاحب نے اجازت دی تھی، شیرانی گروپ سے بھی بات چل رہی تھی، ایک جماعت اور بھی ہے شیرپاؤ صاحب کی، اس سے بھی بات چل رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک جماعت شاید اور بھی ہے شیرانی صاحب کی سب سے جماعت بات چل رہی تھی۔ جی خان صاحب کی اجازت سے ہی یہ ہوا، اور مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ ایک ایسی جماعت ہو جس پہ ہمیں ٹرسٹ ہو، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ہی ساتھ ہیں، ہماری ہی جماعت کی سپورٹ سے پاس ہوئے، اور کافی عرصے سے عمران خان کل علی صاحب کل میرے رہی۔ پروگرام میں علی ظفر صاحب نے کہا کہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ MWM اور دیگر جماعتوں سے بات ہونی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ رہنما گئے عمران خان سے ملاقات کی، اور انہوں نے پھر مجھے کہا پروگرام میں آپ آرکائیو چیک کر لیں کہ ان دنوں کون ملا ہے اور اس کے بعد کس نے اعلان کیا ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا آرکائیو میں تو آپ کی 16 17 18 کو ملاقات ہوئی، پھر آپ نے ہم نیوز کے پروگرام میں آ کے بتایا کہ نہیں MWM نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل سے ہم اتحاد کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ فیصلہ آپ نے عمران خان کو کنونس کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانا ہے، MWM کے ساتھ نہیں جانا ہے، اور انہوں نے کیا حامی بھری تھی اس بات کی؟ یہ ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوئی تھی؟ یہ بہت سی جماعتیں زیر غور تھیں کہ کس جماعت کے ساتھ اس مشکل وقت میں ہم ایک کوارڈینیشن رکھیں۔ MWM کے ساتھ بھی ہماری ایک کافی دیرینہ ایک ساتھ رہا ہے، اور اسی طرح صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سنی اتحاد کونسل شیرانی صاحب کے ساتھ بھی کافی عرصے سے ہمارا تعلق رہا، بلکہ 2022 کے جو بائی الیکشن تھے اس میں شیرانی صاحب نے عمران خان صاحب کی باقاعدہ سپورٹ کی تھی۔ فیصلہ میں صرف جاننا چاہتا ہوں، فیصلہ بدلنے میں آپ نے کردار ادا کیا یا کوئی اور رہنما ہے؟ کیونکہ شیر مروت صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تعین ہونا چاہیے، کس نے یہ کردار ادا کیا تھا؟ دیکھیے کور کمیٹی میں اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد کور کمیٹی کی اجازت سے سردار لطیف کھوسا صاحب، ہمارے چیف احمد ڈوگر صاحب، میں ہم خان صاحب کے پاس گئے، ملاقات ہوئی، ساری جماعتوں کے آپشن کے سامنے رکھے، خان صاحب نے اجازت دی کہ آپ ان سب سے رابطہ کریں، سنی اتحاد کونسل کی بھی انہوں نے اجازت دی، جماعت اسلامی کی بھی انہوں نے اجازت دی، جماعت اسلامی سے پھر بات آگے نہ بن سکی، شیرپاؤ گروپ کی بھی انہوں نے اجازت دی تھی، لیکن شیرپاؤ خان صاحب سے پھر بات آگے نہ بن سکی، وہ بھی ہمارے قابل احترام آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے بھی اجازت دی تھی۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے